تصور کریں کہ جب آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہوں جو آپ کو دلچسپی سے سن رہا ہو، پھر اچانک اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگے، اسے چکر آنے لگیں اور پھر وہ بے ہوش ہو کر گہری نیند میں چلا جائے۔ جی ہاں ناظرین، قازقستان کے کیپٹل سے 230 مائل نارتھ ویسٹ یعنی شمال مغرب میں واقع ایک گاؤں کلاچی ڈیپ سلیپ یعنی گہری نیند نامی بیماری کا شکار ہوا، جہاں کے لوگ اچانک گہری نیند میں چلے گئے اور یہ لوگ دنوں تک اس گہری نیند میں رہتے بنا کسی وجہ جانے بغیر۔ اس وقت دنیا کے سائنسدان اس مسٹیریس نیند کی وبا کو پتہ چلانے میں ناکام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گاؤں کو سلیپی ہالو ولیج کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے، بس یہ کہ متاثرین الفاظ کو صحیح پروناؤنس نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی باڈیز آگے پیچھے رائٹ لیفٹ جھکنا شروع کر دیتی تھیں، ان کو چیزیں صحیح نظر نہیں آتی تھیں اور پھر وہ گہری نیند میں چلے جاتے جو کہ دنوں تک جاری رہتی۔ جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے تو وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہوتے کہ ان کو کیا ہوا تھا۔ 2010 میں اپریل کے مہینے میں کراچی کے مقامی بازار میں کام کرنے والی ایک عورت میں اس بیماری کی پہلی علامات اس وقت ظاہر ہوئیں جب اسے غنودگی محسوس ہوئی اور وہ کام کے دوران ہی بلیک آؤٹ ہو گئی اور تقریباً 4 دن بعد بیدار ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے فالج کا حملہ ہوا تھا۔ ایک دفعہ 5 عورتیں ایک ہی وقت میں بیمار پڑ گئیں، ایک بچہ ہیلوسینیشن کا شکار ہوا۔ آپ کے دماغ میں کیمیکل ری ایکشنز یا غیر معمولی چیزیں اس ہیلوسینیشن کا باعث بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یا چیزیں حرکت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہیں۔ 2012 کے آخر تک کراچی کے 810 رہائشیوں میں سے 140 پراسرار طور پر کام کے دوران اور یہاں تک کہ گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر سوئے پائے گئے، جس سے ان کی معمول کی زندگی کو جاری رکھنا خطرناک اور مشکل ہو رہا تھا۔ کئی دوسرے لوگ بھی اس عجیب نیند کی بیماری کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ایک بلی مارکویس شامل تھی جو بیماری سے متاثر ہوئی تھی۔ وہ ایک رات اچانک اس بیماری کا شکار ہوئی اور اس نے دیواروں، فرنیچر اور گھر میں پیٹ ڈاگ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بلی پھر سو گئی اور ایک آدمی کی طرح خراٹے لینے لگی۔ ڈاکٹروں نے مارکویس اور دیگر متاثرین کا ٹیسٹ کیا لیکن پراسرار بیماری نے تمام وضاحتوں سے انکار کر دیا۔ انٹرفیکس نے رپورٹ کیا کہ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ مریض کسی جعلی نشہ آور ڈرنک پینے کے بعد اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وبا پھیلی انہوں نے انسیفلاپیتھی کی بیماری کو لوگوں میں ڈائگنوز کرنا شروع کر دیا، جو دماغی بیماریوں کے لیے ایک جنیرک ٹرم ہے۔ کراچی وہ واحد جگہ نہیں تھی جس پر اس نیند کی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری کا اثر ہوا تھا، بلکہ کراسنگورسک نامی ایک قریبی گاؤں کے شہریوں نے بھی اسی طرح کی ایک پراسرار حالت میں اٹھنے کا مشاہدہ کیا جس نے متاثرین کو سونے کی بیماری میں مبتلا کر دیا تھا۔ کراسنگورسک، جس کو گوسٹ ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے، ایک زمانے میں یورینیم مائن کے ورکرز کا ہنستا بستا علاقہ تھا اور اب وہاں صرف 130 لوگ بستے تھے، جبکہ مائننگ کے دنوں میں یہاں 6500 لوگ رہا کرتے تھے، جنہوں نے 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے زوال کے بعد اس گاؤں کو چھوڑ دیا تھا۔ مارچ 2013 سے پراسرار بیماری نے کراچی اور کراسنگورسک میں 140 سے زیادہ افراد کو متاثر کیا ہے، جن کی کل آبادی 810 افراد پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر ایتھنک رشین اور جرمن رہتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ چلتے ہوئے بھی اچانک سو جاتے اور یادداشت کی کمی، کراہت، کمزوری اور سر درد کے ساتھ جاگتے۔ ایڈلٹس اور بچے دونوں اس نیند کی بیماری کا شکار ہو رہے تھے۔ متاثرہ افراد ایک وقت میں 6 دن تک سوتے رہے۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان میں سے کچھ اس بیماری سے مکمل طور پر محفوظ رہے، جبکہ دوسرے کئی بار اس بیماری کا شکار ہوئے۔ نیند کے ان حملوں نے طالب علموں کے ایک گروپ کو متاثر کیا جو اسکول کے اوقات میں پورے دن موت جیسی گہری نیند میں پڑے رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے نیند کے دوران نظر آنے والے ہیلوسینیشن کا ذکر کیا اور وہ اس وجہ سے کئی ہفتوں تک میموری لاس، وومیٹنگ میں مبتلا رہے۔ یہ بغیر کسی وضاحت کے جاری رہا اور اس میں اضافہ ہوا۔
جس نے ریاست کو مارچ 2015 میں گاؤں کو خالی کرانے کا فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ اگلے چند سالوں میں دونوں گاؤں کے درمیان 140 سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ بعض صورتوں میں ایک مریض کئی بار نیند کی بیماری سے بیمار ہو جاتا۔ اس کے باوجود کلاچی اور کراسنوگورسک کے باشندے یہ معلوم نہیں کر سکے کہ ان کی پراسرار بیماری کی وجہ کیا تھی۔ سائنسدانوں نے اس پراسرار بیماری کی وضاحت کے لیے مختلف تھیوریز پیش کیں، جن میں سب سے نمایاں گاؤں میں رہنے والے افراد کے دماغ میں فلوئڈ کا جمع ہونا یا ان کا وائرس اور بیکٹیریل انفیکشن جیسے گردن توڑ بخار میں مبتلا ہونا تھا۔ اس کے علاوہ پانی میں پوائزنس کیمیکل کی موجودگی ہونے کا بھی امکان تھا۔ جیسے ہی معاملات میں تیزی آنا شروع ہو گئی، حکام نے اس معاملے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ماحولیاتی سروے اور مریضوں پر وائرل اور بیکٹیریل ٹیسٹ کروانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ماس ہسٹیریا کی ایک مثال ہو سکتی ہے، وہی حالت جس کی وجہ سے 1518 کے ڈینسنگ پلیگ، 1962 کی لافنگ ایپیڈیمک۔ پھر ان کی توجہ ان یورینیم کی کانوں کی طرف گئی۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے یکساں طور پر اس کی تہہ تک پہنچنے کا عزم کیا، لہٰذا انہوں نے لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پانی، مٹی، ہوا اور مریضوں کے خون، بالوں اور ناخن پر تقریباً 7000 ٹیسٹ کیے۔ ان ٹیسٹ نے کچھ گھروں میں ریڈیم کے لیولز کا پتہ بھی لگایا، لیکن اس تھیوری کی وضاحت کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ اس نظریے کی تصدیق کے لیے سائنٹسٹ نے ایک خصوصی ڈرون ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے مائن میں اتار کر مٹی اور پانی کے نمونے لینے کا فیصلہ کیا۔ جیسا کہ مقامی حکام کا پہلے خیال تھا کہ ٹاکسک ویسٹ کان سے ارد گرد کی مٹی میں دفن کیا گیا تھا۔ 7000 سے زیادہ گھروں میں ریڈیشن لیولز کو دیکھا گیا۔ یہ پتہ چلا کہ ریڈیشنز کی کنسنٹریشن اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے بہت کم ہے۔ یہ تمام علامات غلط ثابت ہوئیں۔ ریڈیشن کا پوائزن کینسر اور آرگن ڈیمیج کرتا ہے، اس سے لوگ بے ہوش نہیں ہوتے، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے یوٹیلیٹیز کو چیک کرنا شروع کیا۔ انہوں نے زیر زمین گیس کی سپلائی بند کر دی، مقامی فون ٹاورز کو بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہائی ریڈیشن لیولز اور ریڈون گیس کے ساتھ ساتھ علاقے کی پانی کی فراہمی میں ہیوی میٹلز، بیکٹیریا اور وائرس کی بھی جانچ کی، اور یہ پتہ چلا کہ اس کی وجہ دراصل مائن ہے اور صرف ریڈیشن لیولز نہیں۔ یہ نیند کی بیماری یورینیم کی مائنز کی وجہ سے ہوا میں کاربن مونو آکسائڈ اور ہائیڈرو کاربن کی ضرورت سے زیادہ مقدار کا نتیجہ تھی۔ کاربن مونو آکسائڈ گیس آکسیجن کے مقابلے میں 200 گنا زیادہ مؤثر طریقے سے خون سے منسلک ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ ایسفکسیشن کا باعث بنتی ہے۔ ایسفکسیشن ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے جو کہ موت یا دم گھٹنے کا باعث بنتی ہے۔ سائنسدانوں نے کلاچی گاؤں سے 2 میل دور اس بند یورینیم مائن کی کان پر شک کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کچھ کا خیال تھا کہ کان سے ریڈون گیس بھی زیر زمین پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے یادداشت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کئی مسائل اور بھی تھے۔ سائنسدانوں نے جب کلاچی میں ریڈیشن لیول اور یورینیم لیول کو چیک کیا تو انہیں معمول کے مطابق پایا۔ یہ سلیپی ہولو کی خبر حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور اب دنیا بھر کی توجہ اس طرف تھی کہ آخر اس کے پیچھے کون سا راز ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یورینیم مائن کے فارمر ڈائریکٹر وکٹر کریوکوف کچھ دلچسپ بیانات سامنے لائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نیند کے ان حملوں کی وجہ کاربن مونو آکسائڈ تھی۔ وکٹر کے مطابق گیس زمین سے نکل رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ سو رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یورینیم مائن اس کی وجہ ہے، لیکن خود یورینیم نہیں۔ کیوں مائن بند ہونے کے تقریباً 20 سال بعد 2010 کے بعد یہ واقعات شروع ہوئے؟ تو آئیے کیمسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یورینیم ایک نان فیرس میٹل ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں آئرن نہیں ہوتا، اور زیادہ تر نان فیرس میٹل کی طرح یہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ کلاچی گاؤں کے قریب یورینیم کی کان بھی ایک پہاڑی علاقے میں تھی اور اس کے داخلی راستے گہرے تھے جو لوگوں کو 21,000 فٹ تک کی گہرائی میں لے جاتے تھے۔ کان کے بند ہونے کے بعد اس نے پانی نکالنا بند کر دیا، چنانچہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے تمام خالی جگہیں پانی سے بھر رہی تھیں۔ اب چونکہ کان کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس لیے وہ تمام سہارا دینے والی لکڑی جو انہوں نے کھدائی کے دوران استعمال کی تھی وہیں رہ گئی تھی۔
جیسے جیسے پانی کا لیول ہائی ہوا لکڑی آکسیڈائز ہونے لگی اور تبھی مسئلہ شروع ہوا۔ چونکہ مائن بھی 21,000 فٹ گہرائی میں تھی اس لیے 63 ایٹماسفیرک کا پریشر پیدا ہوا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور پانی کان کی سطح پر ہلکی گیسوں میں بدل جاتا ہے، سوڈا کی بوتل کی طرح۔ جب آپ اسے کھولتے ہیں تو کئی مرتبہ گیس نکل جاتی ہے اور لکوڈ نیچے رہ جاتا ہے۔ جب کاربن مونو آکسائڈ اور ہائیڈرو کاربن کے لیول میں اضافہ ہوا تو اس کی وجہ سے آکسیجن کی سطح کم ہو گئی، لہٰذا اس قسم کی گیس کے لیے کریک سے نکلنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص وہاں سے گزرے اور اس ہوا کو سانس کے ذریعے اندر لے تو یہ کاربن مونو آکسائڈ گیس اس کے بلڈ اسٹریم میں شامل ہو کر اس کو بے ہوش کر دیتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ گہری نیند میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے کریوکوفس تھیوری پر ریسرچ شروع کی اور وہ درست ثابت ہوا، اور یہ پتہ چلا کہ کاربن مونو آکسائڈ کے کنسنٹریشن لیول زیر زمین ہوا میں اپنے میکسیمم لیولز پر تھے، جبکہ آکسیجن کا لیول نارمل سے بھی کم تھا۔ 2016 کے مینٹل فلاس کے ایک آرٹیکل کے مطابق قازقستان کے نیشنل نیوکلیئر سینٹر کے سائنسدانوں نے بعد میں اس بات کی تصدیق کی کہ یورینیم کی کانوں سے اضافی کاربن مونو آکسائڈ نیند کی بیماری کی وجہ تھی۔ آئی وش کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔